السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ اپنے لیسن کا اگلا حصہ مخرج نمبر 14 کو سمجھیں گے اور اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھا کریں شروع سے اینڈ تک، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج ہم صاد، زا، سین، یہ 3 مخرج آج ہم سمجھیں گے۔ مخرج نمبر 14 ہے ہمارا یہ۔ صاد، زا، زا، سین۔ زبان کی نوک جب ثنایا سلفا یعنی سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے صاد، زا، سین ادا ہوتے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنا ہے، اس کا مخرج آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنا ہے۔ ثنایا سلفا یعنی سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کی نوک سے جب زبان لگے گی نا تبھی یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا صاد جو ہے یہ پر حروف ہے، مستعلیہ ہے یہ، اور اس کی سیٹی جو ہے وہ بھی پر نکلے گی۔ اور زا اور سین دونوں باریک حروف ہیں۔ زا برزک ساؤنڈ ہوتا ہے، اس کی ایک کپکپاہٹ سی ہوتی ہے اس کی آواز میں، اور سین باریک حروف ہے سیٹی کے ساتھ۔ صاد جو ہے اس کی پورا ساؤنڈ آئے گی اور سین کی باریک آئے گی، لیکن سیٹی دونوں حروف میں آتی ہے۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک۔ آگے ہمارا مخرج نمبر 15 ہے فا کا، ٹھیک ہے۔ فا کا جو مخرج ہے نا ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کا سرا نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے گا، نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے گا تو اس سے فا ادا ہوگا، مطلب گیلا پارٹ جو ہمارے منہ کا ہونٹ کے نیچے گیلا پارٹ ہوتا ہے نا اس پہ لگے گا، تو پھر ہمارا فا جو ہے نا فا ایک ہوا سی نکلتی ہے فا میں، ٹھیک ہے۔ فا کو پڑھتے ہوئے فا کو ادا کرتے ہوئے اس کے صحیح مخرج کو نکالیں گے تو ایک آواز سی آئے گی ہوا کی، ٹھیک ہے۔ آگے مخرج نمبر 16 ہمارا ہے دونوں ہونٹوں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوئے۔ یہاں سے اب با، میم، واو ادا ہوتے ہیں۔ با ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتی ہے، میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے، واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ یہ تینوں مخرج جو ہے نا یہ ہم نے سمجھنے ہیں، یہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کا منہ کے اندر والے حصے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم نے پڑھنا ہے با تو ہمارے منہ کے جو مطلب ہمارے ہونٹ ہیں نا یہ آپس میں ملیں گے تبھی اچھی طرح ٹچ ہوں گے۔ با با تو پھر یہ مطلب با ادا ہوگا۔ اس کے بعد آ گیا میم، تو میم کو جب ہم نے ادا کرنا ہے تو ہماری ہونٹ کا اندر والا حصہ گیلے حصے جو ہے نا وہ والے آپس میں ٹچ ہوں گے تو پھر ہم میم کو اچھے سے ادا کر سکیں گے۔ میم آپ مخرج آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے۔ میم تو یہ گیلا حصہ آپس میں ملے گا، ٹھیک ہے، ہونٹوں کا۔ اور واو جو ہے یہ مطلب ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ پہلے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اس کے بعد آپ نے واو ادا کرنا ہے۔ واو واو ہونٹ گول ہوں گے اس پہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 3 شیپ بھی دی ہوئی ہے، تو اس چیز کو آپ لوگوں نے خیال میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس لیسن کی آج کا جو لیسن ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی کتاب کا بہترین پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔